میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی۔ امتی 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 امتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ تعالی علی النبی۔ صحابہ اکرام کے زہد و قناعت کے واقعات آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور ان کے کچھ حالات بیان کیے جائیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کی کیا صورت تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جمع تو رہتا نہیں تھا، اور یہ خدمت میرے سپرد تھی، جس کی صورت یہ تھی کہ کوئی مسلمان بھوکا آتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ارشاد فرما دیتے کہ میں کہیں سے قرض لے کر اس کو کھانا کھلا دوں، تو میں کھانا کھلا دیتا۔ کوئی ننگا آتا تو مجھ سے ارشاد فرماتے کہ میں کسی سے قرض لے کر اس کو کپڑا پہنا دوں، تو میں اس کے کپڑے بنا دیتا۔ یہ صورت ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ مجھ سے ایک مشرک ملا، اس نے کہا کہ میرے پاس مال دولت زیادہ ہے، مجھے وسعت اور ثروت حاصل ہے، تو کسی سے قرض نہ لیا کر، جب ضرورت ہو مجھی سے قرض لیا کر۔ میں نے کہا اس سے بہتر کیا بات ہوگی؟ میں نے اس سے قرض لینا شروع کر دیا۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا ارشاد فرماتے تو میں اس سے قرض لے آتا اور اس ارشاد کی تعمیل کرتا۔ ایک مرتبہ وضو کر کے اذان کہنے کے لیے کھڑا ہوا ہی تھا کہ وہی مشرک ایک جماعت کے ساتھ آیا اور کہنے لگا او حبشی، تو میں ادھر متوجہ ہوا تو ایک دم بے تحاشا گالیاں دینا شروع کر دی اور برا بھلا کہنے لگا، جو منہ میں آیا بولا، اور کہنے لگا کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا ختم ہونے کے قریب ہے۔ کہنے لگا 4 دن باقی ہیں، اگر مہینے کے ختم تک میرا سب قرض ادا نہ کیا تو تجھے اپنے قرضے میں غلام بنا لوں گا، اور اسی طرح بکریاں چراتا پھرے گا جیسا کہ تو پہلے بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ ایسے ہی حالات تھے زمانہ جاہلیت میں، لیکن آج اس سے بدتر حالات۔ پہلے کے زمانے میں کسی کو قرض دے دیا یا قرض تو دیا ہے لیکن اس کے اوپر کچھ پیسے بھی لینا شروع کر دیے، جس کو سود اور بیاج کہا جاتا ہے۔ اب وہ غریب انسان کما کما کے پریشان ہو جاتا، اس سے وہ سود ادا نہیں ہوتا، یا یوں ہی ایسے ہی قرض دے دیا اور اتنا قرض دے دیا اس کو کہ اب اس سے ادا نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو غلام بنا لیا کرتے۔ تو جتنا قرض دیا ہے اتنا تو کموا لیتے تھے اس سے، اور ظلم کرتے تھے وہ الگ ہی۔ آج اس سے برا دور اس لیے ہے کہ آج ہر انسان آزاد ہے۔ جس طرح کی غلامی اس دور میں تھی اس دور میں نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں غلامی کا جو تصور تھا ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو انسان غلام ہوتا تھا گویا کہ اس کی زندگی جانوروں کی طرح ہوتی تھی۔ جانوروں کو اگر ہم میدان میں باندھ دیں تو ہمارا حق ہے، اور اس کو گھر کے اندر باندھے تو مالک کا حق ہے۔ اسی طرح غلاموں کی زندگی تھی۔ جو کھلائیں وہ کھانا پڑے گا، جو پہنائیں وہ پہننا پڑے گا، جہاں رکھے وہاں رہنا پڑے گا۔
اور اگر عورت ہے تو اس کے ساتھ سارے تعلقات جائز تھے. یہ حیثیت تھی اس وقت غلاموں کی، بالکل ایک دم عاجزی والی، قسم پرس والی زندگی تھی غلاموں کی. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو غلامی سے آزاد کرایا، اور روزے کا کفارہ ہو یا قسم کا کفارہ ہو یا دیگر کفارے ہوں، ہر کفارے کے اندر جہاں دوسری چیزیں شامل ہیں وہیں پر یہ بھی آپ نے ذکر فرمایا کہ غلاموں کو آزاد کرو. قسم کھا لی ہے اور اس قسم کو توڑ دیا تو اب 3 دن روزے رکھو. نہیں رکھ پا رہے ہو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا ایک غلام آزاد کرو. تو دیکھیے غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی. بے شمار حدیثیں ہیں جن میں غلام آزاد کرنے کی آپ نے ترغیب دی. تو امت کو غلامی سے آزاد کروایا اور یہ فرمایا کہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے، تم کون ہوتے ہو غلام بنانے والے. تو بڑا ہی ایک عجیب حال تھا اور ایک کیفیت تھی زمانے جاہلیت میں جس کا تصور ہم اس دور میں نہیں کر سکتے. اور غلامی کو، غلام کو عبد کہا جاتا تھا. عبد کے معنی غلام. اسی لیے جو عبادت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ اسی عبد سے نکلا ہے کہ عبد یعنی غلام کو کس طرح اس دور میں اختیار تھا، کس طرح سے وہ رہتا تھا، اسی طرح انسان اللہ کے سامنے رہے، انسانوں کی غلامی سے نکلے اور اللہ کی غلامی میں آ جائے. تو اب انسان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ غلامی عطا نہیں کی ہے جو زمانے جاہلیت میں تھی، کہ غلام کو کسی طرح کا اختیار تھا ہی نہیں. کسی کے آقا نے یوں کہہ دیا کہ تو میرا غلام ہے اور تو مجھے 1 لاکھ روپے کما کر دے دے تو آزاد ہے، لیکن یہ 1 لاکھ روپے مجھے 1 سال کے اندر دینا ہے. اگر 1 سال کے اندر تو 1 لاکھ روپے نہیں دے پایا تو آزاد نہیں ہوگا. اب غلام نے سوچا کہ میں اب آزاد ہو جاؤں گا، خوش ہو گیا وہ. اس نے محنت کرنا شروع کر دی. 1 سال تک خوب محنت کی اس نے، اور یہ مان لیجئے آپ کہ 99,999 روپے اس کے پاس جمع ہو گئے. 1 روپے کی کمی تھی. اگر 1 روپے کی کمی ہوتی تھی تو وہ واپس غلام بن جاتا تھا، اس لیے کہ تیرا وقت تو پورا ہو گیا ہے، اب تو آزاد نہیں ہو سکتا. اتنا زیادہ ظلم غلاموں پر ہوا کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی، اور جو قیدی لائے جاتے تھے اس کے باب میں بھی آپ نے فرمایا آزاد کرو، آزاد کرو. آزاد کرنے کی ترغیب دی. تو وہیں سے عبادت کا لفظ نکالا کہ جس طرح وہ غلامی تھی کہ انسان کا غلام تھا، تو یہ انسان کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آ جائے. وہ غلامی کیا ہے؟ عبادت. عبادت میں انسان سب کچھ جو ہے اپنا اللہ کے حوالے کر دے، اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو، اپنے جسم کو صرف اللہ کی یاد میں لگا رہے. اس لیے عبد غلام کو کہا جاتا تھا، اسی سے عبادت کا لفظ نکالا. اور پہلے انسانوں کا غلام تھا، اب یہ اللہ کا غلام ہے. اس لیے حدیث میں آیا کہ سب سے بہتر نام عبداللہ ہے، اور عبداللہ کے معنی ہے اللہ کا بندہ، یعنی اللہ کا غلام. تو غلامی اللہ کی اختیار کرنا چاہیے. بہرحال تو اس دور میں قرض دینے والے دیتے رہتے ہیں. جب
قرضہ سر سے اونچا ہو جاتا ہے، ادا نہیں ہوتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ہر طرح سے اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہر طرح سے اس کا کھانا پینا سونا سب بیچارے کا جو ہے دشوار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قرض لے رکھا اس نے۔ تو یہ آزاد ہوتے ہوئے بھی غلام ہے، اس لیے کہ اس کو 1 تاریخ کو قسط بھرنا ہے، یہ اپنے آپ کو بیچ دے گا لیکن قسط ضرور بھرے گا، نہیں بھرے گا تو ادھر اگر 3000 کی قسط تھی تو پتہ نہیں 4 ہو جائے 5 ہو جائے، کتنی پینلٹی بڑھا دے۔ تو یہ اس غلامی والے دور سے بدتر دور ہے کہ اس دور میں تو انسان تھا ہی غلام، تو غلاموں کی طرح زندگی گزار رہا تھا، اس دور میں آزاد ہوتے ہوئے غلاموں کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بدترین دور یہ آ چکا ہے کہ ایک انسان اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے، صبح سے اٹھتا ہے اور اٹھ کر گھر سے نکل جاتا ہے کام دھندے کے لیے، اس کے بچے ابھی سو ہی رہے ہوتے، اور جب آتا ہے کام سے لوٹ کر تو اتنی تاخیر سے آتا ہے کہ بچے سو جاتے ہیں، نہ جانے میں بچوں سے ملاقات نہ آنے میں بچوں سے ملاقات، اس کے بچے اس کے پیار کو ترس رہے ہیں، اس کی محبت کو ترس رہے ہیں، گویا کہ یتیموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے باپ ہے ہی نہیں۔ تو جو باپ اپنے بچوں کو پیار نہ دے سکے، اتنی محنت کرے اتنی کوششیں کرے اور اپنے آپ کی فکر نہ کرے، مجھے بتائیے کتنی بدتر زندگی ہے یہ، اس غلامی سے زیادہ بدتر زندگی ہے یہ، اس لیے کہ وہ غلام تھے اور یہ آزاد ہیں، آزاد ہونے کے بعد غلامی سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ غلامی کا دور تھا تو غلاموں کی زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے نبی کا دامن پکڑا، اللہ کی غلامی میں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے خوشحال بنا دیا، غلامی سے نجات عطا کر دی۔ آج یہ انسان آزاد ہے، آزاد ہونے کے بعد یہ اللہ کی غلامی سے نکل گیا، اللہ کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، جو احکام اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں ان پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو آزاد ہونے کے باوجود اس کو غلام بنا دیا گیا۔ اور کتنے ہی بڑے محل میں رہنے والا ہو، بنگلوں میں کوٹھیوں میں رہنے والا ہو، اگر اللہ کے حقوق کو پامال کرے گا تو یہ بھلی اپنے آپ کو محل والا اور بنگلے والا سمجھ رہا ہو، لیکن اس کی کتے اور خنزیر سے بدتر زندگی ہوگی۔ اور دیکھ لیجیے آپ کہ جتنا بڑا آدمی ہے اتنا ہی پریشان، ہر انسان نہیں، وہ جو اللہ کے احکام کا باغی ہو، شریعت کا باغی ہو، نہ بیوی سن رہی ہے نہ بچے سن رہے ہیں، کوئی نہیں سن رہا، یہاں تک کہ جو پینشن ملتی ہے ان کو، جو نوکری پیسے والے لوگ رہتے ہیں، جو پینشن ملتی ہے ان پر بھی نظر بچوں کی رہتی ہے، اور اس باپ کے مرنے سے پہلے وہ پینشن کو اپنے نام کروانا چاہتے ہیں، اس کی جائیداد میں حصے بانٹوں کے لیے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور وہ پیشن گوئی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ کاش کہ یہ اولاد ہوتی ہی نہیں، ماں باپ اس اولاد کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں آپ نے ذکر فرمایا تھا، وہ بات صادق آتی ہے، اور یہ ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ باغی بن چکا ہے اللہ کے احکام کا۔ آج مسلمان سود کے معاملے میں تو بالکل دریغ کرتا ہی نہیں، بالکل نہیں کرتا، ایک ناجائز ہی نہیں بلکہ حرام سے بڑی چیز ہے۔ حدیث میں آیا کسی انسان نے 1 دینار، ہم اپنی زبان میں سمجھ لیں 1 روپیہ، 1 روپیہ کسی انسان نے سود کا لیا یا دیا یا دلوایا، اس نے 36 مرتبہ زنا کیا، 36 مرتبہ، کتنا خطرناک جرم ہے یہ۔
ایک اور حدیث میں آیا کہ جس انسان نے سود لیا یا دیا یا دلوایا یا گواہ بنا یا راستہ بتایا، یہ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو اور اس کے رسول کو جنگ کا اعلان کر دیا۔ سوچو آپ کتنی خطرناک وعید ہے قرآن کریم کے اندر، اور یہ ایسے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ پارہ نمبر 3 صفحہ نمبر 7 آپ پڑھ لیجئے۔ نماز جیسا اہم حکم اللہ تعالیٰ نے مختصر بیان کر دیا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ ایک فرض ہے، فرمایا آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ تشریح نہیں کی ہے، تشریح تو نبی نے حدیثوں کے ذریعے کی ہے، لیکن جہاں سود کا معاملہ تھا بڑی تفصیل سے اللہ نے بیان فرمایا۔ پڑھ کے دیکھیے قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کہ یہاں سے لے کر شروع ہوتی ہے تو یہاں ختم ہوتی ہے، ایک صفحے کی ایک آیت ہے، تیسرے پارے میں وہ پوری سود کی مذمت کرتی ہے، سود کے احکام اس میں بیان کیے گئے، اور بھی دوسری جگہوں پر بیان کیے گئے، لیکن یہاں تفصیلی بیان، اتنی مذمت سود کی بیان کی ہے۔ جو انسان سود لیتا ہے دیتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا خون چوستا ہے۔ کیسے کہ یہ بیچارہ خون پسینے کی کمائی اس کے گھر میں دیتا ہے۔ اس انسان کی جو غریب ہے، محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، کچھ پیسے کما رہا ہے، یہ بیاج سود ادا کر رہا ہے، تو یہ اپنے خون پسینے کی کمائی اس کو دے رہا ہے، تو وہ سود لینے والا ایسا ہے جیسے کہ خون چوس رہا ہو۔ حدیث میں آیا کہ سود لینے والا خون چوسنے والے کی طرح ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کا خون چوس رہا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہیں تو سود نہ لو اور غیر مسلمان ہے تو لے لو، ہر ایک سے لینا اور دینا سب حرام ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ غلامی کا دور تھا اور غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، تو اس کو اچھا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس دور کے مقابلے میں وہ اچھا تھا، اس لیے کہ اس دور میں آزاد ہونے کے بعد غلام بنے ہوئے ہیں۔ ہم اچھا پہن نہیں سکتے، اچھا کھا نہیں سکتے، اس لیے کہ قرضہ دینا ہے، اس لیے کہ سود کی قسط بھرنا ہے، تو یہ آزاد ہونے کے بعد غلامی سے بدتر دور ہے۔ اللہ سے دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ حفاظت کرے۔ تو یہی حربہ اس نے استعمال کیا تھا، اس مشرک نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ کر کہ تم کہاں ادھر ادھر قرضہ مانگتے پھرتے ہو، مجھ سے لے لیا کرو، میں قرض دے دیا کروں گا۔ اس کی اندر کچھ سوچ ہوگی، کچھ پلاننگ ہوگی کہ قرض جب چڑھ جائے گا غلام بنا لوں گا، اس لیے کہ یہ غلام جہاں محنتی غلام ہے، یہ سوچ ہوگی اس کی۔ تو آ کر دھمکی دے کر چلا گیا کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے مجھے میرا قرض چاہیے، ورنہ غلام بنا لوں گا، اور مہینہ ختم ہونے میں صرف 4 دن باقی تھے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ مجھ پر جو دن گزرا ہے وہ تو میں ہی جانتا ہوں کہ پورا دن رنج اور صدمے میں رہا، اور عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تنہائی میں حاضر ہوا اور سارا قصہ سنایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نہ آپ کے پاس اس وقت ادا کرنے کا کچھ ہے اور نہ کھڑے کھڑے میں کوئی انتظام میں کر سکتا ہوں، نہ فوراً کوئی انتظام میں کر سکتا ہوں، یعنی کسی سے قرض بھی نہیں لے سکتا، مجھے بھی قرض لینے کے لیے ٹائم چاہیے۔ تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مشرک مجھے ذلیل کرے گا، اس لیے اگر اجازت ہو تو جب تک قرض اترنے کا انتظام نہ ہو میں کہیں روپوش ہو جاؤں، کہیں جا کر چھپ جاؤں، جب آپ کے پاس کہیں سے کچھ آ جائے گا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ عرض کر کے میں گھر آیا، تلوار لی، ڈھال اٹھائی، جوتے اٹھائے، یہی سامان سفر تھا، اور صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا
کہ صبح کے قریب کہیں چلا جاؤں گا۔ صبح قریب ہی تھی کہ ایک صاحب دوڑے ہوئے آئے کہ حضور کی خدمت میں جلدی چلو۔ میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ 4 اونٹنیاں جن پر سامان لدا ہوا تھا بیٹھی ہیں۔ حضور نے فرمایا خوشی کی بات سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے قرضے کی بے باقی کا انتظام فرما دیا ہے، یہ اونٹنیاں اور اس کا ساز و سامان سب تیرے حوالے ہے۔ فدق کے رئیس نے یہ نذرانہ مجھے بھیجا ہے، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی ان کو لے کر گیا اور سارا قرضہ ادا کر کے واپس آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مسجد ہی میں تشریف فرما تھے اور میرا انتظار فرما رہے تھے۔ میں نے واپس آ کر عرض کیا کہ حضور اللہ کا شکر ہے، حق تعالیٰ نے سارے قرضے سے آپ کو سبکدوش کر دیا اور اب کوئی بھی چیز قرضے کی باقی نہیں رہی۔ حضور نے پوچھا کہ سامان میں سے بھی کچھ باقی ہے یا نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں کچھ باقی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اسے بھی تقسیم ہی کر دیتے تاکہ مجھے راحت ہو جائے۔ آج مسلمان جمع کر کے سوچ رہا ہے راحت ہے، حالانکہ سوچ رہا ہے راحت مل نہیں رہی ہے۔ میں گھر میں بھی اس وقت تک نہیں جانے کا جب تک کہ تقسیم نہ ہو جائے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ تمام دن گزر جانے کے بعد عشاء کی نماز سے فراغت پر حضور نے پوچھا کہ وہ بچا ہوا مال تقسیم ہو گیا یا نہیں ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ کچھ موجود ہے، ضرورت مند آئے نہیں، تو حضور نے مسجد ہی میں آرام فرمایا۔ دوسرے دن عشاء کے بعد پھر حضور نے فرمایا کہو جی کچھ باقی ہے یا نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو راحت عطا فرمائی کہ وہ سب نمٹ گیا، سارا مال میں نے تقسیم کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ حضور کو یہ ڈر ہوا کہ خدا نہ خواستہ موت آ جائے اور کچھ حصہ آپ کی ملک میں موجود رہے۔ اس کے بعد گھروں میں تشریف لے گئے اور بیویوں سے ملے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے موت آ جائے اور یہ مال باقی رہ جائے۔ ایک مرتبہ دعا میں آپ نے فرمایا کہ اللہ مسکینی کی حالت میں زندہ رکھیے، مسکینی کی حالت میں اٹھائیے۔ مسکینی کی حالت میں آپ نے رہنے کی اور اس دنیا سے کوچ کرنے کی دعا مانگی، اور آپ کی یہ سنت رہی ہے کہ اگر کھاؤں تو شکر ادا کروں، بھوکا رہوں تو صبر کروں، شکر کروں تو جنت ملے، صبر کروں تو جنت ملے۔ اللہ والوں کی یہ بھی خواہش رہتی ہے کہ ان کی ملک میں مال و متاع کچھ بھی نہ رہے، اس لیے کہ حساب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پوچھنا ہی کیا، جو سارے نبیوں کے سردار، سارے اولیاء کے سرتاج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خواہش کیوں نہ ہوتی کہ دنیا سے بالکل فارغ ہو جاؤں۔ میں نے معتبر ذرائع سے سنا ہے کہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب نور اللہ مرقدہ کا معمول یہ تھا کہ جب نذرانوں کی رقم کچھ جمع ہو جاتی تو اہتمام سے منگوا کر سب تقسیم فرما دیتے، اور وصال سے قبل تو اپنے پہننے کے کپڑے وغیرہ بھی اپنے خادم خاص حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب مد ظلہ کو دے دیے تھے۔ اس قسم کے بہت سے حالات اکابر کے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر شیخ کا ایک ہی رنگ ہو۔ مشائخ کے الوان مختلف ہوتے ہیں، اور چمن کے پھولوں میں ہر پھول کی صورت سیرت ممتاز ہوتی ہے۔ کسی کی خوشبو اچھی ہے تو کسی کی خوبصورتی اچھی دکھنے میں، تو ہر ایک پھول اپنے اندر ایک الگ شان رکھتا ہے۔ یہاں پر 2 بزرگوں کے واقعات ذکر کیے، مختصر اشارے کیے کہ حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب یہ بڑے بزرگوں میں اکابرین میں گزرے ہیں، ان کی بھی خانقاہ رائے پور میں موجود ہے۔ ان کے جو شیخ تھے شاہ عبد الرحیم صاحب، کہیں سے کوئی نذرانہ آتا تو جب اکٹھا ہو جاتا تو ان کے سپرد کر دیتے کہ جاؤ تقسیم کر دو۔ اسی طرح حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ میں نے اپنے والد صاحب کو، ان کے والد کا نام تھا یحییٰ، بارہا دیکھا کہ مغرب کے بعد جو کچھ روپیے پیسے ان کے پاس ہوتے تھے وہ کسی قرض خواہ کو دے دیتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ یہ جھگڑے کی چیز ہے کہ میں اس کو اپنے پاس رکھوں، اس لیے میں اپنے پاس نہیں رکھتا۔ اتنا بچتے تھے کہ اگر میرے پاس رہے گا اور اسی حالت میں موت آ گئی تو میں اللہ کو حساب کیسے دوں گا، اس لیے کہ غریب تو بھوکا مر رہا ہے، تو تجوری بھر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے مال و دولت اچھی اس وقت ہے جب کہ ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوں، اور خرچ کرنے کے بعد کسی سے تذکرہ نہ کر رہے ہوں کہ میں نے اتنا دیا، اس میں اخلاص بھی ہو، اور اس طرح صدقہ کریں کہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیا ہے تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ اور اگر کنجوسوں کی بستی ہے، کوئی دے ہی نہیں رہا ہے تو وہاں نکال کر دو کہ میرے طرف سے اتنے ہیں، یہاں اعلانیہ صدقہ کرنا افضل ہے۔ تو ہمیں جیسا موقع ہو اس حساب سے صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، رزق کی تنگی کو دور کرتا ہے، موت آسان ہو جاتی ہے صدقے کے ذریعے، اور بیماریوں سے شفا ملتی ہے صدقے کے ذریعے۔ کوئی مصیبت، کوئی حادثہ پیش آنے والا رہتا ہے، صدقے کی وجہ سے وہ ٹل جاتا ہے۔ اللہ کا عذاب اگر آ رہا ہو اور دیکھا جائے کہ انسان صدقہ کر رہے ہیں، اس صدقے کی برکت سے وہ اللہ اپنا عذاب روک لیتا ہے۔ صدقہ بڑی عظیم عبادت ہے، انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ اس حدیث قدسی ہے کہ الخلق عیال اللہ، پوری کی پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ قیامت میں اللہ پوچھیں گے کہ میں بھوکا تھا، مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا، میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا اللہ آپ تو ان سب چیزوں سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، گویا کہ وہ میں ہی تھا۔ اتنا بڑا مقام اللہ نے جو ہے مسکینوں کو عطا فرمایا ہے۔ تو سب سے بڑی بات کہ نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں موت عطا فرما، مسکینی کی حالت میں زندہ رکھیے اور مسکینی کی حالت میں اٹھائیے۔ اس سے بڑا اعجاز اور کیا ہوگا غریبوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طرح رہنے والا بنائے، جس طرح نبی کی چاہت تھی اس طرح رہنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ خواہشات کی اتباع سے ہماری حفاظت فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر جینے مرنے والا بنائے۔ آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔